علیکم، پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، کیا تحریک انصاف آل پارٹیز کانفرنس کی دعوت کو ٹھکرا کر ایک اور سیاسی غلطی کرنے جا رہی ہے؟ کیا حکومت اے پی سی میں ڈائیلاگ کے بہانے تحریک انصاف کا فوکس الیکشن سے ہٹا کر انہیں دوسرے ایشوز میں انگیج کر کے ٹائم گین کرنا چاہتی ہے؟ یہ بھی سوال ہے۔ معیشت وینٹیلیٹر پر ہے، دہشت گرد گھروں تک پہنچ گئے ہیں، کاروبار بند ہو گئے ہیں، ڈالر ملک سے ختم ہو رہا ہے، پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ عوام کو فاقوں پر مجبور کر دیا ہے، اور حکومت کا فوکس سیاسی حریفوں کی گرفتاریوں اور ان کے گھر خالی کرانے پر ہے۔ حکومت جو تھوڑا بہت چلنے کی کوشش کر رہی ہے، پھر اسے خان صاحب نہیں چلنے دے رہے۔ ناظرین، ڈائیلاگ کے ذریعے سیاسی مفاہمت اگر نہیں ہوگی تو ایک دوسرے کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی جاتی رہیں گی، جیسے کہ پچھلے کئی مہینوں سے ہوتا آ رہا ہے، اور مزید ملک کو جو ہے وہ نقصان ہوگا، ہماری معیشت کو نقصان ہوگا، ہماری سیکیورٹی کو ہوگا۔ اس سیاسی ڈیڈ لاک میں بریک تھرو ہی اس وقت کی بڑی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے وزیراعظم شہباز شریف نے پہل کی ہے، انہوں نے ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے، اور اس میں تحریک انصاف کو یہ کہہ کر دعوت دی ہے کہ جو مجھ سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا، میں نے انہیں بلایا ہے، کیونکہ یہ وقت اکٹھے ہونے کا ہے۔ کیا کہا شہباز شریف نے، ذرا دیکھیے۔ منگل کے روز اسلام آباد میں آل پاکستان کانفرنس ہوگی، اس میں تمام پارٹیز کو میں نے مدعو کیا ہے، چاہے اس سے ہمارا اختلاف ہے یا اتفاق ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے اندر ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا، ان کو تو سیٹل کرنے کے لیے آپ آگے بڑھے ہیں، اور ملک کی تقدیر کو بہتر کرنے کے لیے آپ اپنوں سے ہاتھ ملانے کے تیار نہیں، تو یہ اس طرح کی جو ڈبل سٹینڈرڈ وہ نہیں چلیں گے۔ ناظرین، وزیراعظم کی مل بیٹھنے کی اس دعوت کو تحریک انصاف نے قبول نہیں کیا۔ پی ٹی آئی اپنے رہنماؤں کے خلاف ہونے والی کارروائیوں اور غداری کے مقدمات کو سیاسی انتقام سے جوڑ رہی ہے۔ اسد عمر کا یہ ماننا ہے کہ ہمارے خلاف غداری کے پرچے کاٹے جا رہے ہیں، ایسے میں ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ انہوں نے دو ٹوک منع کیا ہے کہ عمران خان اے پی سی میں نہیں جائیں گے۔ کیا کہہ رہے ہیں اسد عمر صاحب، ذرا دیکھیے۔ قوم کو یہ بے وقوف بنانے کی کوشش کریں کہ جی ہم تو چاہتے ہیں کہ پوری قوم مل کے ساتھ چلے، ان کو شرم آنی چاہیے۔ یہ ڈرامے کرنے چھوڑیں، نہ آپ کو پہلے دن کو اخلاقی جواز تھا اس حکومت میں بیٹھنے کا، نہ آپ سے یہ ملک چلایا جا رہا ہے۔ آپ نے بیڑا غرق کر دیا اس ملک کا، اس کی عوام کا۔ صرف آپ کو ایک کام کرنا چاہیے، الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں اور آگے چلیں۔ ناظرین، کل فواد چودھری صاحب نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اداروں سے بات کرنا چاہتی ہے، لیکن ادارے منہ موڑ گئے ہیں۔ اب ڈائیلاگ کا موقع آیا ہے تو کل جماعتی کانفرنس میں جانے سے انکار کیا جا رہا ہے۔ کیا فواد چودھری کی اداروں سے مراد اسٹیبلشمنٹ تھی؟ کیونکہ حکومت تو بلا رہی ہے اور یہ جانے کو تیار نہیں ہے، تو کیا فواد چودھری جو کہہ رہے ہیں، کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ کہیں پی ٹی آئی کی قیادت کسی کنفیوژن کا شکار تو نہیں ہے؟ کیونکہ شاہ محمود قریشی آل پارٹیز کانفرنس بلانے کو خوشائند قرار دیتے ہیں، ساتھ ہی ان کے حکومت سے شکوے شکایتیں بھی ہیں۔ قریشی صاحب کہتے ہیں کہ ایک طرف اے پی سی بلا رہے ہیں، دوسری طرف ہمیں دہشت گردی اور معاشی تباہی کا قصوروار بھی ٹھہرایا جا رہا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اے پی سی میں جانے کا فیصلہ مشاورت سے کریں گے۔ ناظرین، 2014 میں جب دہشت گردوں نے آرمی پبلک اسکول پر حملہ کیا تو اس وقت کپتان نواز حکومت کے خلاف اسی طرح ڈٹ کر کنٹینر پر کھڑے تھے۔ 126 دن گزر گئے تو نواز شریف نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی تو عمران خان کا فیصلہ ہاں میں تھا۔ تحریک انصاف نے سیاست کو پیچھے رکھ کر نہ صرف اس میں بھرپور شرکت کی بلکہ اپنا دھرنا بھی ختم کر دیا تھا۔ یقینی طور پر آج وہ وقت اور ماحول تو نہیں، کیونکہ سابق وزیراعظم نواز شریف اور موجودہ وزیراعظم شہباز شریف کے ایکشنز میں واضح فرق نظر آتا ہے۔ اس وقت عمران خان اسلام آباد کے ڈی چوک میں دھرنا دیے بیٹھے تھے، اور آج جس وقت شہباز شریف انہیں دعوت دے رہے ہیں، اسی وقت ان کے ساتھیوں کے خلاف غداری کے مقدمات اور گرفتاریاں جاری ہیں۔ تو کیا کپتان کا فیصلہ وہی ہوگا؟ تاریخ گواہ ہے کہ بڑی بڑی جنگوں کا حل بھی ڈائیلاگ سے ہی نکلتا ہے، تو تحریک انصاف کیوں ڈائیلاگ کی دعوت پر شک کر رہی ہے؟ اس وقت عمران خان کی انقلابی سیاست کا اول اور آخر صرف ایک ہے، اور وہ ہے ارلی الیکشن، جبکہ 13 جماعتوں کی حکومت الیکشن میں فوری اترنے کو تیار نہیں۔ عمران خان نے اپنے اس اولین مطالبے کے حصول کے لیے جلسے کیے، اپنی صوبائی حکومتوں کے اسمبلیوں کو توڑا، قاتلانہ حملے میں زخمی ہوئے، قومی اسمبلی سے استعفے دیے، اور یہ سب اتنی آسانی سے نہیں ہوا بلکہ کئی بار آئینی بحران پیدا ہوئے، عدلیہ سے بیچ بچاؤ کرایا گیا۔ اب ارلی الیکشن تو دور، مقررہ وقت کے الیکشن پر بھی حکومت مانتی نظر نہیں آ رہی ہے، حالانکہ نگران سیٹ اپ آ چکے ہیں۔ 90 دن کا آئینی
काउंट डाउन शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक वाज़े इलेक्शंस के हवाले से कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। तो जाहिर है फिर एक सियासी जो ढोल है एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन के गले डाला जा रहा है। ये मामला भी अदालत में है। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के वकील को कह दिया है कि अगर गवर्नर तारीख नहीं दे रहे हैं तो आप खुद डेट दे दें, जिससे तहरीक इंसाफ को उम्मीद पैदा हुई है कि सूबों में इलेक्शन अप्रैल में हो जाएंगे। कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन को देखें तो इमरान खान तमाम सीटों पर इलेक्शन लड़ने का जो ऐलान था वो उससे पीछे हट गए हैं। क्यों अब इस फैसले से इमरान खान साहब पीछे हटे हैं? क्या ये भी इमरान खान साहब की किसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? उधर इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की मजीद 31 सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया है, और ये जो शेड्यूल है ये 19 मार्च का है। 19 मार्च को वहाँ ज़िमनी इलेक्शन होंगे, यानी मार्च में जो है एक 16 मार्च और एक 19 मार्च 2 मराहिल में इलेक्शन होने जा रहे हैं ज़िमनी। तहरीक इंसाफ और हुकूमत की इस हवाले से क्या हिकमत अमली हो सकती है? क्या वाकई ही APC में ना जाने का फैसला हतमी है? मैं बात करूंगी, मुझे तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब आपका। असद उमर साहब, क्या अभी भी कंफ्यूजन है? क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब की ये बात है कि पार्टी में हम मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। आपकी सुने तो आप कहते हैं कि हम APC में नहीं जाएंगे। क्या फैसला कोई हतमी हो चुका है या अभी भी कोई मुशावरत बाकी है? नहीं, मेरे ख्याल में मुशावरत चेयरमैन साहब ने की थी और उसके बाद उन्होंने ही जो फैसला बताया था उसी की बारे में मैंने सुबह को जिक्र किया था, और बड़ी मंतकी सी बात है। शाह साहब ने भी वही बात की है, शाह साहब ने भी एग्जैक्टली वही कहा है कि आप गद्दारों के साथ बातचीत क्यों करना चाहते हैं। आजकल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के ऊपर, लीडर्स के ऊपर सिर्फ पर्चे नहीं कटाए जा रहे हैं, अब तो पर्चे कट रहे हैं दहशतगर्दी और गद्दारी और बगावत के। तो एक तरफ आप दहशतगर्द करार दें, एक बागी कहें, गद्दार कहें, और दूसरी तरफ कहें कि अच्छा आप आके ये एक टॉपिक के ऊपर हमारे साथ बैठ के बातचीत कर दें, तो उसका सवाए इसके मकसद कि नज़र आए कि वो एक जायज़ हुकूमत है जिसको हम मानते हैं कि हाँ भाई ये तो जो है वो बड़े कोई कानूनी जमहूरी मकसद से आए हुए हैं और मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, तो चले हम भी इनकी मुआवनत करते हैं। उसके अलावा इस सियासी पॉइंट स्कोरिंग के अलावा इसका कोई मकसद नहीं है। अच्छा, लेकिन हमें जो बताया जा रहा है ये है कि ज़ाहिर एक मुआशी इमरजेंसी है, मुआशी मसाइल हैं। ज़ाहिर है आप लोग भी सिंसियर हैं कि मुआशी मसाइल को ख़त्म होना चाहिए। फिर सिक्योरिटी के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। आप KPK देख लें, फिर आप मस्जिद में हमला देख लें जिसमें इतने नमाजी शहीद हो गए। तो अब इन मसाइल को, ये मसाइल अपनी जगह, सियासत अपनी जगह, अगर इन मसाइल को लेकर, इस एजेंडे को लेकर हुकूमत बातचीत करना चाहती है तो क्यों इससे आप लोग फिर इनकारी हैं? क्योंकि इस ला हासिल बहस से नतीजा कोई नहीं निकलने वाला, सिवाय इसके जैसे मैंने कहा कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की जाए और कहें जी देखें हम तो जो है इनसे भी बोल रहे हैं और ये भी अब हिस्सेदार बन जाएं, मुल्क को तबाह बर्बाद करके पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन महंगाई फैलाकर, हजारों कारोबार बंद करके, लाखों लोगों को बेरोजगार करके, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर ख़त्म करके, रुपए को कमज़ोर तरीन सतह पर लाकर तेज़ी से फैलती हुई दहशत गर्दी करने के बाद अब वो कह रहे हैं कि जी आप भी आ जाए और आप भी इस तबाही का आप भी शराकतदार बन जाएं। देखिए, अहम चीज़ ये है कि ये सब शुरू हुआ क्यों। ये जो माशी तबाही शुरू हुई है और उसके बाद जो अब गवर्नेंस के जो मसाइल नज़र आ रहे हैं, समाजी मसाइल शुरू है, ये तमाम शुरू हुई एक रजीम चेंज ऑपरेशन की साजिश के ज़रिए, एक ज़मीरों की मंडी लगा के, बैरूनी मुदाखलत करके एक आपने तब्दीली लेकर आए हुकूमत के अंदर। उससे सियासी बहरान पैदा हुआ जो सियासी इंतशार बन गया और उसकी वजह से आपकी पूरी मईशत बैठ गई है। और सारी जब हुकूमत जो है उसकी तवज्जो और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज की तवज्जो इसके ऊपर लगी हुई होगी कि इमरान रियाज खान ने क्या कहा, शेख रशीद ने क्या बयान दिया, फवाद चौधरी ने क्या बोला, शानदाना गुलजार टेलीविजन पे क्या कह रही हैं, इमरान खान क्या कह रहे हैं, तो उन्होंने क्या खाक दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। जब तक उस बुनियादी नुक्स को, यानी एक गैर जमहूरी, एक गैर आईनी हुकूमत को, के हुकूमती निज़ाम को आप ख़त्म करके अवाम के एक नए मैंडेट की तरफ नहीं जाएंगे, आप जितनी मर्जी मीटिंग्स करते रहें, आप इस मसाइल को हल नहीं कर सकते। और मैं आपके प्रोग्राम पे यही बात पिछले 8-9 महीने से दोहरा रहा हूं और बता दीजिए क्या मैं गलत था जो मैं आपको पहले भी कहता था, अब दोबारा कह रहा हूं, जितना और टाइम गुजरता जाएगा उतनी तबाही बढ़ती चली जाएगी।
تو آپ لوگوں کو کچھ ادراک ہوتا ہے اس چیز کا؟ جو گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں، آپ کو پتہ ہے گرفتاریوں میں جو تیزی آئی ہے، بلکہ ایک دم جو بڑے بڑے لیڈرز کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، فواد چودھری کی ہوئی، شیخ رشید کی گرفتاری ہوئی، یہ جب سے پنجاب اسمبلی تحلیل ہوئی ہے تو اس طرح کے جو کارروائیاں ہیں وہ زیادہ ہو رہی ہیں۔ پرویز الہی صاحب کا انہی حالات کی طرف اشارہ تھا اسد عمر صاحب کہ آپ لوگ کچھ تو اپنے ہاتھ میں رہنے دیں، آپ لوگوں کو 25 مئی کا دن یاد ہونا چاہیے۔ اگر آپ لوگ اپنے ہاتھ سے یہ صوبوں کی حکومتیں بھی ختم کر دیں گے تو آپ لوگوں کے ساتھ یہی ہوگا، اور یہی ہو رہا ہے۔ ایسا یہ نہیں ہے کہ یہ کام جو اب ہو رہا ہے یہ ہمارے لیے کوئی تعجب کی بات ہے یا جس کے بارے میں پہلے سوچا نہیں گیا تھا۔ چودھری پرویز الہی جو یہ بات کرتے تھے تو وہ درست کرتے تھے، اور اس وقت بھی کوئی ایسا نہیں تھا جو اس بات کو نہ مانے کہ ہاں جو چودھری پرویز الہی کہہ رہے ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں۔ سوال صرف یہ تھا، ہمارے سامنے دو چوائس ہے، ایک طرف ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے اور وہ کوئی چھوٹی موٹی تباہی نہیں ہے۔ میں بار بار یہ بات دہرا رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ 1971 کے بعد سے پاکستان کے اندر اتنا بڑا بحران آیا ہی نہیں۔ آپ سیاسی، معاشی، سماجی بحران سب کو اگر جوڑ دیں تو اتنا بڑا بحران پاکستان میں 1971 کے بعد آیا ہی نہیں۔ تو کیا ہم اس نظام کا حصہ بن کے چلتے رہے صرف اس وجہ سے کہ اس سے ہمیں ذاتی طور پہ ہمارے سیکیورٹی کے معاملات بہتر ہوتے ہیں اور ہمارے لیے خطرات کم ہوتے ہیں، یا اپنی ذات کے لیے آپ خطرات مولنے کو تیار ہو جائیں اور آپ اپنے جو آپ کے ہاتھ میں ہے وہ اتنی تو کوشش کریں کہ قوم کو اس دلدل سے نکالا جائے، اور وہ دلدل سے نکلنے کا راستہ ہی صرف ایک نیا الیکشن ہے۔ لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اور بھی گرفتاریاں متوقع ہیں۔ جی بالکل، خواہش تو شدید ہے، اس کی فہرستیں بھی بناتے رہے ہیں۔ بائی دی وے صرف سیاستدانوں کی فہرستوں کی ذکر نہیں ہوتا رہا، صحافیوں کی فہرستوں کا بھی ذکر ہوتا رہا ہے۔ اس وقت تو نہ آئین ہے نہ قانون ہے، اس وقت ایک طرف پاکستان کے عوام کھڑے ہوئے ہیں، ایک طرف پاکستان کا آئین ہے، پاکستان کے قوانین ہے، اور دوسری طرف ایک ڈیسپریٹ گروہ ہے جس کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے ہاتھ سے معاملات نکل چکے ہیں، عوام ان سے دور جا چکی ہے، اور وہ اب ان کی کوشش ہے کہ طاقت سے، جبر سے، زبردستی سے، کسی نہ کسی طریقے سے گلا گھونٹ دیا جائے، اور جو بھی آواز اٹھتی ہے ان کی تباہی کی نشاندہی کرنے کے لیے اس کو بند کر دیا جائے۔ آپ لوگ تو الیکشنز کی ڈیٹ لینے کے لیے ہائی کورٹ بھی گئے تو عدالت نے تو کہہ دیا اگر وہ ڈیٹ نہیں دیتے تو آپ جو ہے نا وہ خود ڈیٹ دے دیں، تو کیا حل آپ کو اس کا نظر آ رہا ہے؟ عدالت نے بھی آپ لوگوں پر چھوڑ دیا ہے۔ نہیں، ہم پہ نہیں چھوڑا، وہ آپ کو شاید صحیح رپورٹنگ نہیں کی گئی ہے۔ عدالت نے دو باتیں بولی۔ عدالت نے کہا کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی ابہام نہیں کہ آئین کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن کرانے ہیں، اور کورٹ نے اپنے ریمارکس کے اندر یہ بھی کہا کہ آرٹیکل 5 جو ہے آئین کا، اس کی خلاف ورزی ہوگی اگر اس کے اوپر عمل درآمد نہ کیا گیا۔ اب وہاں پر بحث یہ لگی ہوئی ہے، گورنر صاحب خط لکھ کے بولتے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ آپ فیصلہ کر لیں، الیکشن کمیشن گورنر کو بولتا ہے آپ فیصلہ کر لیں، تو فیصلہ صرف یہ کرنا ہے، اس کے لیے انہوں نے جمعرات تک کا وقت دیا ہے۔ بالکل دو ٹوک سامنے بات آ گئی ہے۔ اپریل کے مہینے میں پنجاب کے اندر اور انشاءاللہ تعالی خیبر پختونخوا کے اندر صوبائی الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ صرف اگلے جمعرات کو فیصلہ یہ ہونا ہے کہ وہ تاریخ گورنر دیں گے، الیکشن کمیشن آف پاکستان دے گا، صدر پاکستان دیں گے، یا کورٹ خود دے گا۔ صرف اس بات کا فیصلہ لیکن یہ بات حتمی ہے کہ فیصلہ ہو جانے اور اپریل میں الیکشنز ہو جانے ہیں دونوں صوبوں کے۔ بالکل اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ عدالت نے صرف اپنے زبانی ریمارکس نہیں بلکہ آرڈر بھی جو لکھا ہوا ہے اس کے اندر بالکل واضح ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر اندر ہونا ہی ہے، یعنی 13 پنجاب کا الیکشن جو ہے وہ 13 اپریل یا اس سے پہلے ہونا ہے۔ لیکن پارٹی کے اندر نون لیگ کو یہ مشاورت بھی ان میں ہو رہی ہے، مشورے بھی دیے جا رہے ہیں کہ جو امن و امان کی صورتحال ہے، جو معاشی صورتحال ہے، اس کو دیکھیں، اور جو قومی اسمبلی کی مدت ہے اس کو 1 سال بڑھا دیں۔ تو اس طرح کی سوچ اور اس طرح کی مشاورت سے لگتا نہیں ہے کہ قومی اسمبلی کے جو ہے نا وہ الیکشنز ہوں گے۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے ضمنی الیکشنز کا اعلان کر دیا۔ اگر تو حکومت کی یہ نیت ہوتی یا وہ چاہتے کہ پورے ملک میں الیکشنز ہو جائیں تو ضمنی الیکشن کا ظاہر شیڈول جاری نہ ہوتا، وہ فوری طور پہ آپ پورے ملک میں الیکشن کرا دیتے۔ اب آپ لوگوں نے بھی پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ جو 16 مارچ کو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اس میں خان صاحب خود ہی لڑیں گے۔ اب وہ اس فیصلے سے بھی آپ لوگ پیچھے ہٹ گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا جی، پہلی بات تو آپ خود ذرا اپنے سوال پر غور کریں
کہ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن اس لیے نہیں کروائے جا سکتے کہ ملک کی معاشی حالت بڑی خراب ہے اور امن عامہ کی صورتحال بہت خراب ہے، اور صوبائی الیکشن جو صرف 2 صوبوں میں ہونے وہ اس وجہ سے نہیں ہو سکتے، لیکن 64 قومی اسمبلی کے الیکشن جو 4 صوبوں میں ہونے ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ تو اب تو وہ کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤں کوئی نہیں ہوتے، تو جھوٹ کے پاؤں نہیں ہے یہاں پر تو اتنا بڑا مذاق ہو رہا ہے جس کی انتہا کوئی نہیں، اتنا سنگین مذاق ہو رہا ہے قوم کے ساتھ، اور اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ بالکل کھلے ہو کے وہ اس وقت آئین توڑنے کے اوپر اترے ہوئے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی پاکستان کی عوام سے اتنے خوف زدہ ہیں، ہم عمران خان کا سیاسی مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم اپنی قوم کے سامنے نہیں جا سکتے، اس کے لیے اگر آئین توڑنا پڑے تو وہ آئین توڑنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو اس وقت تو ان کی یہ صورتحال ہے، لیکن یہ فیصلہ ان کا ہے نہیں، یہ فیصلہ جو ہے یہ عدالتوں نے کرنا ہے، اور عدالت انشاءاللہ تعالی جیسے میں نے کہا اگلے ہفتے ہی اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ ہم کہاں رہتے ہیں؟ یہ کیسا ملک ہے جہاں پہ حکومتیں سیاستدان کرتے ہیں، فیصلے دوسرے ادارے کرتے ہیں؟ یہ الیکشنز کی ڈیٹ لینا یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، یہ حکومتوں کا، یہ سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے۔ جب ہر چیز ہم عدالتوں پر چھوڑ دیں گے تو سیاستدانوں کے ہاتھوں میں کیا رہ گیا پھر؟ اسد عمر صاحب، تو اگر سیاستدان جو ہیں نہ وہ آئین کے اوپر عمل کرنے کو تیار ہو، نہ قانون کے اوپر عمل کرنے کو تیار ہو، تو پھر یہی ہوگا۔ اور یہ ہو کیوں رہا ہے؟ کیونکہ حکومت جو ہے وہ پہلے دن سے کسی جمہوری عمل سے آئی نہیں ہے، وہ کسی آئینی عمل سے آئی نہیں ہے۔ تو جب آپ غیر جمہوری عمل کے ذریعے غیر آئینی طریقہ کار سے آپ نے حکومت حاصل کی ہو، تو اس کے بعد تو آپ جتنے بھی فیصلے کرتے جائیں گے اس کے اندر آپ آئین اور قانون کی نفی کرتے جائیں گے نا، اور وہی آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت۔ اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ آئین اور قانون کی کوئی بھی چیز اگر آپ کو منمانی ہو تو آپ کو کورٹ کے پاس جانا پڑتا ہے، کیونکہ حکومت تو کسی آئین اور قانون کے اوپر عمل کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر جب فواد چودھری صاحب یہ بات کہیں کہ ہم تو اداروں سے بات کرنا چاہتے ہیں، اداروں نے منہ موڑ لیا، تو ظاہر ہے وہ حکومت کی بات تو کر نہیں رہے۔ اگر حکومت کی بات کر رہے ہوتے تو وہ اے پی سی میں آپ لوگ ضرور جاتے۔ تو کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی نظر ہے، یا ان سے بھی کوئی مدد کی توقع ہے، یا اس حوالے سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں کہ سب کے معاملات سلجھائیں اور الیکشن کی طرف سب کو لے کر جائیں؟ تو اسٹیبلشمنٹ بھی تو ایک ذریعہ ہمیشہ رہی ہے، یہ ہماری پاکستانی سیاست کی تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ الیکشنز ہوں، سیاستدانوں کے مسائل ہوں، قانون سازی ہو، اسٹیبلشمنٹ کا ہمیشہ کردار رہا ہے۔ تو ابھی بھی آپ لوگوں کو کسی ایسے کردار کی امید ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں، یا کرنا چاہیے، ان کو انٹرفیرنس کرنی چاہیے؟ دیکھیں، پاکستان کی تاریخ تو یہی کہتی ہے جو آپ نے ابھی کہا ہے، اور اب تو جو سابقہ آرمی چیف تھے انہوں نے بھی کہہ دیا، انہوں نے تو یہ یہاں تک تاریخ تک دے دی کہ ان کے مطابق فروری 2022 تک سیاست کے اندر مداخلت فوج کرتی تھی، اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی کردار تھا۔ وہ اور بات ہے کہ ہمارے خیال میں وہ فروری 2022 میں ختم نہیں ہوا، وہ کردار ختم نہیں ہوا، اور وہ کردار اس کے بعد بھی چلتا رہا۔ تو یہ تاریخ کا تو حصہ ہے، لیکن ایک ایسے انسان کے ہوتے ہوئے جو جمہوریت میں یقین رکھتا ہے، آپ کی بات بالکل درست ہے، یہ فیصلے سیاستدانوں کے کرنے کے ہیں۔ تو شاید اسی لیے فواد چودھری یہ کہہ رہے ہیں کہ ادارے جو ہیں وہ بھی اپنا کردار ادا کریں۔ ہم جیسے اینکرز کا بھی یہی تاثر ہے کہ شاید ایسا ہی ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہے، صرف آپ نہیں ہے، یہ تقریباً تمام صحافی برادری، تقریباً تمام سیاسی برادری جو ہے، سب کا یہی خیال ہے۔ میں نے اس سے پہلے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ خان صاحب جو ہیں وہ کیوں پیچھے ہٹے ہیں خود سارے حلقوں سے، قومی اسمبلی کے لڑنے سے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی وہ میں بتا دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اور یہ شفقت محمود صاحب نے یہ ایشو ریز کیا تھا، ہماری جو میٹنگ بھی ہوئی تھی کور کمیٹی کی، وہ فیصلہ ہم کر چکے ہیں کہ ہم نے لیڈر آف اپوزیشن کی سیٹ جو ہے وہ واپس لینی ہے، مطلب اس کو حاصل کرنا ہے، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ صرف ایک ایم این اے نہ الیکٹ ہو، زیادہ ایم این ایز الیکٹ ہو کے جائیں۔ تو یہ جب 64 سیٹوں کے اوپر الیکشن ہوں گے تو اس کے نتیجے کے اندر ظاہری بات ہے کہ اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت بن کے تحریک انصاف آئے گی، اور راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ اپنے لیے کسی نئے دفتر کا انتظام کریں گے، کیونکہ اس دفتر میں تو اس کے بعد ان کے لیے گنجائش نہیں ہوگی۔ تو یہ تو میدان کھلا آپ لوگوں نے چھوڑا تھا اسد عمر صاحب، تو آج کہیں احساس ہوتا ہے کہ استعفے دینے کا فیصلہ غلط تھا؟ نہیں، اس کے اوپر پہلے بھی ایک سے زیادہ رائے رہی تھی، اور پارٹی کے اندر آج بھی اس پہ ایک سے زیادہ رائے موجود ہے، لیکن بنیادی طور پہ جو فیصلہ کیا گیا کہ جس طریقے سے جمہوری نظام
کے اندر مداخلت کی گئی، جس طریقے سے بیرونی مداخلت ہوئی، جس طریقے سے غیر آئینی ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، تو اس کے اوپر دو ٹوک واضح سفید اور سیاہ کی پوزیشن لینے کی ضرورت تھی، اور اسی کے سلسلے میں یہ جو استعفے بھی دیے گئے۔ آپ لوگوں کی یہ سوچ تھی کہ فوری استعفے آپ لوگوں کے دینے سے کیا ملک میں الیکشنز کی ایک فضا بن جائے گی، حکومت الیکشنز کی طرف چلی جائے گی؟ یہ ادراک نہیں تھا کہ یہ اسمبلی ایسے ہی چلتی رہے گی؟ نہیں، یہ ادراک کی بات نہیں ہے، لیکن ذرا سا آپ سن لینا، یہ سیاسی جو مقتدرین ہے ان کی سوچ ایسی ہی ہے کہ یہ دیکھیں انہوں نے کتنی گڑبڑ کی، اور اسمبلی کے اندر ہوتے تو یہ ہوتا۔ لیکن مجھے بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں آپ نے پاکستان کے عوام کو کسی لیڈر کے ساتھ ایسے کھڑے ہوتے ہوئے کب دیکھا تھا جیسے آج عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی؟ اور یہی واضح ڈیفائنس تھی جو انہوں نے ایک پوزیشن لی، ایک سٹینڈ لیا، غلط کو غلط کہا، اور چاہے ان کے اوپر کتنا بھی دباؤ آیا، دنیا کی کتنی طاقتیں بھی یکجا ہو گئیں ان کے خلاف، تو انہوں نے جو ایک سٹینڈ لیا اور اب صرف اور صرف اللہ کے اوپر ایمان اور اپنے عوام کی طاقت کی بنیاد کے اوپر لیا، اس کا جو سیاسی نتیجہ نکلا ہے وہ بھی تو ذرا دیکھیں نا، اس کا صورتحال کیا ہے کہ 13 جماعتیں مل کر، وہ 13 جماعتیں جو آپس میں ملا کر کوئی 7 دفعہ وزارت عظمیٰ کا عہدہ حاصل کر چکے ہیں، وہ جماعتیں مل کر الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، وہ آئین توڑنے کو تیار ہیں لیکن عمران خان کے سامنے الیکشن لڑنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ بھی تو اسی تحریک کا نتیجہ ہے نا۔ پنجاب میں تو آپ لوگوں کی حکومت تھی، لیکن جو نگران سیٹ اپ آیا وہ آپ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کے بالکل برعکس آیا۔ آپ لوگوں ظاہر ہے اس کے خلاف ہیں، آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ سب کچھ آپ لوگوں کے خلاف، آپ لوگوں سے انتقامی کارروائیاں کرنے کے لیے ایسا نگران سیٹ اپ بٹھایا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے آپ لوگ قومی اسمبلی میں بھی واپس جانا چاہتے ہیں اس چیز کو لے کر کے، ظاہر ہے وہاں پر بھی جب نگران سیٹ اپ ہوگا آپ لوگوں کی اپنی اس میں رائے ہونی چاہیے، آپ لوگوں کی شمولیت کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ پنجاب میں حکومت آپ کی ہوتے ہوئے آپ کی مرضی کا نگران سیٹ اپ نہیں آیا، آپ لوگوں کے فیصلے کو اہمیت نہیں دی گئی، نام وہی سامنے آیا جو نون لیگ نے چنا تھا۔ تو کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ لوگ کہ وہاں اسمبلی میں واپس چلے بھی جاتے ہیں، کل کو نگران سیٹ اپ کا موقع آتا بھی ہے، آپ کی رائے لی بھی جاتی ہے تو وہاں آپ کی رائے کو اہمیت دی جائے گی، وہاں ایسے فیصلہ نہیں تھوپا جائے گا جو کچھ پنجاب میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوا؟ یہ بات بھی اٹھائی گئی ہے اور یہ بھی ایک نقطہ نظر سامنے آیا ہے، لیکن اس وقت جو ہے یہ معاملہ عدالت کے اندر ہے، اور ہمارے خیال میں عدالت کے سے ہمیں ریلیف بھی ملے گی ان معاملات کے اندر، جس طریقے سے وزیر اعلیٰ کی تعیناتی کی گئی، جس طریقے سے افسران کی تعیناتی کی گئی ہے، اور اس کی بنیاد یہ بنے گی کہ ہم اس آئینی پروسیس کا حصہ تھے۔ اگر ہم اس کا حصہ ہی نہ ہوتے تو ہم کورٹ کے پاس جاتے تو عدالت نے تو ہمارا کیس ہی لینے سے انکار کر دیا تھا کہ بھائی تم تو تھے ہی نہیں وہاں پر، تم تو فریق ہی نہیں تھے، تم کس چیز کی شکایت لے کر آئے ہو۔ اور جہاں تک ہمارا جو اعتراض تھا، ہم نے پنجاب حکومت کے بارے میں، خاص طور پر پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ کے بارے میں کہا تھا، تو کیا اب کسی کے ذہن میں شک رہ گیا کہ ہمارا جو اعتراض تھا وہ درست تھا؟ آپ نے خود ابھی کیا کہا کہ جیسے ہی نگراں حکومت آئی ہے کس طریقے سے انتقامی کارروائیاں جو ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے، تو یہی نگراں حکومت کر رہی ہے نا۔ تو آپ کو یہ نگراں حکومت جو ہے وہ کہیں سے نظر آتی ہے کہ یہی تو میں پوچھ رہی ہوں کہ ایسا تو آپ نیوٹرل حکومت ہے؟ مرکز میں بھی نگران سیٹ اپ اپنی مرضی کا اس طرح تو وہ لوگ لا سکتے ہیں؟ بالکل لا سکتے ہیں، اور ہم اس کا پھر عدالتی چیلنج بھی ہوگا، اور اس عدالتی چیلنج کے لیے ضروری ہے کہ اس جو تمام پروسیس ہے اس کا ہم حصہ رہے ہوں، اس کے بعد ہمیں یہ گراؤنڈ ملتے ہیں نا وہاں پہ جا کے کرنے کے۔ اگر ہم حصہ ہی نہیں ہیں تو پھر وہ ہماری عدالت جو ہے ہماری بات کیوں سنے گا؟ بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ پاکستان کے انصاف کے سینئر رہنما اسد عمر صاحب میرے ساتھ تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ مجھے بریک لینی ہے ناظرین، واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی صاحب مجھے جوائن کریں۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ حنیف عباسی صاحب آپ کا۔ حنیف عباسی صاحب، حکومت جو APC بلا رہی ہے، تحریک انصاف انکار کر رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف آپ لوگ گرفتاریاں کر رہے ہیں، دہشت گردی غداری کے مقدمات ہم پر بنائے جا رہے ہیں، انتقامی سیاسی کارروائیاں آپ لوگ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف کس حیثیت میں آپ لوگ ان کو APC میں انوائٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی کون سی گرفتاری ہیں۔ میں تو حیران ہوں ان کی گرفتاریوں پہ، ان کے رونے کے اوپر۔ ہمارے بچے نہیں تھے، اور گرفتاریاں وہ ہوتی ہیں جس میں 600 دن آپ کی بیل نہیں ہوتی، کوئی 462 دن جیل میں رہتا ہے، کوئی 362 دن رہتا ہے، کوئی 24 مہینے رہتا ہے،
اس کو کہتے ہیں جیل، اس کو یہ کون سی کہ وہ ہالی ووڈ کی طرح ایک بندہ جو ہے منہ میں سگار لیے ہوئے ہے، اس نے اس طرح چین کی ہوئی ہے، تصویریں بن رہی ہیں، پولیس والوں کو دھکے دے رہا ہے، کوئی رو رہا ہے کوئی دھکے دے رہا ہے۔ آپ شازیہ دیکھیں ان لوگوں کا، یہ پبلک فگر ہے، یعنی یہ قانون سازی کرتے رہے ہیں اس ملک کے اندر۔ ادھر دوسری طرف دیکھیں ہمارے لوگوں کی گریس دیکھیں، میاں نواز شریف کے سامنے اس کی بیٹی کو گرفتار کیا جاتا ہے، میاں نواز شریف اس کو صبر کے ساتھ برداشت کرتے ہیں۔ ہمیں گرفتار کیا جاتا ہے، ہم لوگوں کو روک رہے ہوتے ہیں، ہم گاڑیوں کے دروازے بند نہیں کیے تھے، تمام نے گریسفلی، کسی نے بھی کسی پولیس کانسٹیبل کو، کسی ایس ایچ او کو نہ گالی دی نہ دھکا دیا شازیہ، اور چلے گئے کہاں؟ زندان میں۔ کیسے تو گئے؟ ان گرفتاریوں کو آپ جسٹیفائی کیسے کرتے ہیں؟ فواد چودھری کی جو گرفتاری ہوئی، میں بتاتا ہوں، شیخ رشید کی گرفتاری کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ میں بتاتا ہوں، اگر ایک بندے کے اوپر، میں ایک پبلک فگر ہوں، لوگ کہتے ہیں جی باسی صاحب اپنا بلڈ ٹیسٹ کرائیں، ہمیں خدشہ ہے کہ آپ نشے میں ہیں، رات کو مجھے پکڑ لیتے ہیں، میرا یورین ٹیسٹ کرائیں، تو میں تو 1 سیکنڈ لگاؤں گا، 1 منٹ لگاؤں گا، لوگوں کا رائٹ ہے مجھ پہ کوشچن کرنا یہ والا۔ ہاں، میں منشیات ڈالنے کے حق میں نہیں ہوں، میں کسی کو 20 کلو منشیات ڈالنے کے حق میں نہیں ہوں، میں کسی کے لیے لیکن ایک بوتل شراب ڈال دی، میں کنورٹ کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ 20 کلو ہیروئن ڈالی، 1 بوتل شراب ڈال دی، میں کسی کے نہیں، یہ غلط ہے، ہم نے نہیں ڈالی، بالکل نہیں ڈالی۔ اور یہ دیکھیں، اور میری بات تو سنیں، اس حالت میں خدا نہ خواستہ کوئی بھی پکڑا جائے نا پبلک فگر، تو وہ ضرور کہے گا کہ بسم اللہ، بجائے لوگوں کے خدشات پیدا کرنے کے لیں جی، جو ٹیسٹ لینا آپ میرا لیں، اور ٹیسٹ آئے پوری دنیا کو دکھائیں اور منہ پہ مارے جو غلط بات کر رہا ہو، دلیری کا فیصلہ کریں، دلیری کا مظاہرہ کریں۔ آپ تو کہتے تھے کہ جیل میرا سسرال ہے، ہتھ کڑی میرا زیور ہے، ابھی صبر کریں، ابھی صبر کریں، کچھ بھی نہیں ہوا، نہ ہونا ہے۔ چوتھے دن آپ کو عدالتیں چھوڑ دیں گی، 5ویں دن آپ کو عدالتیں چھوڑ دیں گی، آپ اپنے پوسٹر چھپوائیں۔ خدا کے لیے یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہم نے سچویشن سے گزرتا ہے تو وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی دشمن کے ساتھ بھی ایسا نہ کرے۔ کل جو نون لیگ کے ساتھ ہوتا تھا، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتا تھا، وہ بھی غلط تھا۔ آج اگر تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی غلط ہے۔ رانا ثناء اللہ کے ساتھ جو ہوا، جو تحریک انصاف کے لوگ خود کہتے رہے کہ غلط ہوا، ہم لوگ بھی کہتے رہے وہ غلط تھا۔ چلیں شازیہ میری بات سنیں، میں چپ رہتا ہوں، آپ بتائیں ان کے ساتھ کیا ہوا، چلیں بتائیں کتنی قید ہو گئی ہے، کس کو ہوئی ہے؟ قید 1 دن کی ہو، چلے سنائیں، قید 1 سال کی ہو، قید تو قید ہوتی ہے نا۔ ابصار عالم کی طرح کسی کو گولی لگی ہے، محسن بے کی طرح کسی نے 26 لوگوں نے حوالات میں پکڑ کے ایک شخص کو مارا ہے، اس کے بچوں کے سامنے اس کے گھر کے اندر داخل ہو کر اس کو لے کے چلے گئے۔ دیکھیں صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے نا، عمران ریاض کو کس کیپیسٹی میں پکڑا جا رہا ہے؟ عمران ریاض کو بھی تو پکڑا ہے نا۔ سنیں، کمپیریزن کرتے ہیں، شازیہ لڑائی نہیں کرنی، شازیہ میری بات اگر آپ پوری سنیں گی تو پھر میں بات کروں گا، ورنہ نہیں آپ لڑائی کر رہی ہیں، آپ تو اس طرح لگ رہا ہے جیسے کو میں آپ کو کچھ کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں نا، آپ نے کوشچن کیا ہے، میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، آپ جتنا مرضی سخت کوشچن کریں میں آپ کو جواب دوں گا۔ اگر آپ میری بات ہی کاٹ دیں گی تو میں لوگوں کو کیا بتاؤں گا؟ مجھے بتائیں نا آپ، میں آپ کو سمجھاتا ہوں بڑے آرام سے، سکون کے ساتھ۔ ماشاءاللہ آپ بڑی سیزنڈ اینکر ہیں، میری بات سنیں غور سے، میں جسٹیفائی نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ میں کسی کا پلازا سیل ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا، میں کسی کا فارم ہاؤس گرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا، میں کسی پہ ہیروئن ڈالنا نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن قانون کے تحت اگر کوئی بھی ایف آئی آر ہوتی ہے تو ہم سب نے سامنا کیا ہے، آپ بھی سامنا کریں۔ دیٹس اٹ، بات اتنی سی ہے۔ کون سی قید، کون سی جیل، یہ تو حوالاتوں سے باہر آ رہے ہیں۔ 6x6 میں لوگ پڑے رہے 3 مہینے، وہ شہباز شریف صاحب ہو، نواز شریف صاحب ہو، مریم نواز ہو، حنیف عباسی ہو، خواجہ سعد رفیق ہو، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس میں صورتحال کیا ہے؟ عمران ریاض کو کیا ہوا، فلاں کو کیا ہوا؟ میں نے تو مثالیں آپ کو دیں کہ عمران خان کا دور تھا، محسن بیگ کے ساتھ جو کچھ ہوا، ابصار عالم کو گولیاں لگیں، آپ نے دیکھا ہوگا کیا ستور کے ساتھ کیسے ہوا، سب لوگوں کے ساتھ اس سے بہت بڑا برا سلوک ہوا، لیکن کوئی نہ بھاگا، نہ کسی نے گالی دی، نہ کسی نے روئے۔ ہمارے بچے نہیں تھے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے جیلوں کے باہر شازیہ کھڑے رہتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے۔ بالکل یہی میں کہہ رہی ہوں، جو کل کو آپ لوگوں کے ساتھ ہوا، 15,000 میری بیٹی کی 15,000۔ تو رونے والی بات کیا ہے؟
اس فواد سے پوچھے روتا کیوں ہے, کیا ہوا؟ 4 دن اگر بچے نہیں ملے, یہ ڈرامے کرنا. سوال ہوا ان کی بیٹیوں کے ملنے کے حوالے سے, اٹس ویری آبویس, یہ بڑا آبویس ہے نا کہ بندہ وہ تو کیا ہو گیا, بیٹیاں سیاسی لوگ او صاحب جانے دے ہمارے, کیوں ہم ایموشنل نہیں ہوتے؟ میری 2 بیٹیاں تھیں, میری 2 نواسیاں تھیں, لوگوں کی بیٹیاں نہیں تھی جن کے سامنے گرفتار ہوا تو میاں نواز شریف صاحب روئے تھے؟ جب مجھے گرفتار میری بیٹیوں کے سامنے کیا, جب جیل میں 2 منٹ کے بعد سپرنٹینڈنٹ آ گیا کہ عباسی صاحب وقت ختم ہو گیا ہے, تو میں نے کہا 1 گھنٹے کی ملاقات میں 2 منٹ کے بعد وقت کیسے ختم ہو گیا؟ میری دونوں بیٹیاں, دونوں نواسیاں سامنے بیٹھی تھیں, تو ہم نے تو کہا ٹھیک ہے. جب اس مقام پہ آئیں گے, اس میدان میں آئیں گے تو سختیاں آتی ہیں, ذرا برداشت کریں. اتنی جلدی رونا شروع کر دیا آپ نے, تو ہمیں رلانا تھا, آپ نے خود رونا شروع کر دیا. خدا کا نام لیں, کچھ نہیں ہوا, نہ ہونا ہے. آپ کے لیے بڑی آسانی ہے, آج آپ کو پکڑتے ہیں, 4 دن بعد آپ کی بیل ہو جاتی ہے. یہ وہ دور نہیں ہے کہ لوگ جیلوں کے باہر فیملیز کھڑی ہوتی تھیں تو ملنے کے لیے لوگ نہیں آتے تھے. یہاں تو آپ دیکھ لیں کہ کیسے عدالتوں میں پیش ہوتی ہیں تو کیسے سیلفیاں بنتی ہیں. یہ کون سی جیل, کون سی, میں تو کہتا ہوں یہ جو پکڑنے والے ہیں, یہ جو ایس ایچ اوز کو گالیاں دی گئی, دھکے دیے گئے اس فورس کو, ایک انٹیریئر منسٹر نے جس طرح وزیر خارجہ کو گالیاں دی, لیکن یہ سب کچھ اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد ہی کیوں ہو رہا ہے, جب تحریک انصاف کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, ان کے ہاتھ میں کوئی گورنمنٹ نہیں ہے. یہی بات پرویز الہی صاحب بھی کرتے تھے, وہ ان چیزوں کی طرف اشارہ کرتے تھے جو آج ہو رہا ہے. تو سوال تو اٹھے گا نا سیاسی انتقامی کارروائیوں کا. نہیں اٹھتا؟ چلیں ٹھیک ہے. اب شادیہ سنیں, کس پاگل نے اس کو کہا تھا کہ اسمبلیاں توڑیں؟ سمجھدار تو اس کو کہتے تھے نا اسمبلیاں نہ توڑیں. یہ 25 مئی کے بعد چھپ کے چلا گیا پشاور میں, وہاں اس کی حکومت تھی, وہاں اس نے پناہ لی. پھر یہ واپس آ گیا, جب یہاں پہ معاملات ہوئے تو یہ چھپ کے بیٹھ گیا لاہور میں. اب چھپنے کی وجہ اس لیے نہیں کہ 11 کیسز عمران خان کے خلاف ایک ڈپارٹمنٹ نے بنا کے بھیجے ہیں, ڈیفرنٹ کیسز, اور نیب کو ریفر کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اب آپ دیکھیں نا, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ کیسز ٹھیک ہیں اس کا سامنا کریں, لیکن غلط کچھ نہ ہو, نہ عمران کے ساتھ ہو, نہ شیخ رشید کے ساتھ ہو, نہ کسی اور کے ساتھ ہو. لیکن اگر چھوٹا موٹا ہو جائے تو خدا کے لیے میری بات 1 سیکنڈ میری بہن سن لیں. یعنی مجھے کہا گیا, جب میری تاریخ 2 اگست تھی, مجھے پیچھے لا کے شیخ رشید کی فرمائش کے اوپر 4 دن پہلے 21 جولائی کو, 25 جولائی کو الیکشن ہے, 21 جولائی کو مجھے 25 سال قید سنائی گئی. اچھا, اس 25 سال قید سنانے کے بعد میری ویڈیوز نکالے, نہیں تو میں اپنی بہن کو بھی بھیج دوں گا, کہ اس ویڈیوز کے اندر کیا کسی کانسٹیبل کو دھکا دیا, کیا کسی ایس ایچ او کو گالی نکالی, کیا کوئی وکٹری کا نشان بنایا, کیا کوئی گندی زبان استعمال کی, کیونکہ میرے ساتھ تو سراسر زیادتی تھی. تو یہ کیا سب کچھ شیخ رشید کے کہنے پر ہو رہا تھا؟ کی تاریخ میں ہوئی ہے جی, 100% حلفاً ایمانن. اس نے کہا میں الیکشن نہیں لڑوں گا جب تک حنیف عباسی جیل نہیں جائے گا. کیسی, میں الیکشن نہیں لڑوں گا جب تک میاں نواز شریف جیل نہیں جائے گا, کسی اور نے کہا. یہ شیخ رشید نے کس سے کہا؟ جن سے کہا وہ ان کے چاہنے والے, جنہوں نے مجھے میسیجز دیے تھے کہ اس پاکستان میں دوبارہ نہ آنا, جب میں عمرے کے لیے گیا تو چلے گئے ہیں. اللہ ان کا بھلا کرے, لیکن اللہ بدلہ لینے والا ہے. جب اللہ تعالیٰ بدلہ لیتا ہے تو وہ مشکل بدلہ ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے گا, اگر آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے, میں اپنے ڈرائیور کو وہ کہہ دیتا ہوں نا, تو میں 10 منٹ سے پہلے اس سے معافی مانگتا ہوں فزیکلی, اور پھر اس کو میں کہتا ہوں جرمانے کے طور پہ جو تو کہتا ہے میں کہنے کے لیے تیار ہوں. میرا مقصد ہے ادھر ہی ختم ہو جائے, کہیں ادھر جا کے گریبان نہ کوئی پکڑ لے میرا. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ آپ یہ کہاں کی سیاست ہے خدا کے لیے. جو زبان اس شخص نے استعمال کی ہے, ماں بہن بیٹی گھروں میں ہے, یہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے. جو لیڈر ان کا کہتا ہے وہی گدی زبان, میرا خیال ہے اس سے بھی گدی زبان اس شخص نے استعمال کی ہے. حنیف عباسی صاحب, کیا تحریک انصاف کے بغیر, اس حقیقت سے تو کوئی انکار نہیں کرتا, ایک بڑی سیاسی جماعت ہے تحریک انصاف, کیا ان کے بغیر اس اے پی سی کی کوئی افادیت ہے, کوئی اہمیت ہے, کوئی سگنیفیکنس ہے اے پی سی کی؟ شاہ جی آپ دیکھیں نا, جس شخص, جی بالکل ہے, دیکھیں میری بات سن, جس شخص کو یہ خیال نہ ہو کہ اس ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے. میں نے تو آگے ایک دن مثال دی تھی شاید آپ کے پروگرام میں یا کسی اور کے پروگرام میں, اگر آج بیرونی دشمن بھی حملہ کر دے نا پاکستان پہ خدا نہ خواستہ, تو عمران خان کیا ڈیمانڈ کرے گا؟ عمران خان ڈیمانڈ کرے گا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نہ ہو تو پھر میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. یہ ایسا شخص ہے,
اس وقت ملک پہ حملہ آور ہو چکی ہیں بیرونی قوتیں. آج 100 سے زیادہ ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں. ڈیلی دوسرے تیسرے دن جو معاملات یہاں اس پاکستان میں ہو رہے ہیں, اس کے اوپر اگر یہ بندہ نہیں بیٹھ سکا, یہ خود کہتا ہے, دیکھیں نا پاپولیرٹی, الیکشن کا اس کا شوق ہم پورا کروائیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ الیکشن جیسے آپ تو مشورے دے رہے ہیں کہ 1 سال قومی اسمبلی کی مدت بڑھا دیں, کیونکہ سیاسی عدم استحکام ہے, معاشی سیکیورٹی. جی اب میں ٹھیک ہے اس کا جواب, پہلے میں پاپولیرٹی کی بات کروں. جی وہ انٹیریئر سندھ میں, حیدرآباد میں, کراچی میں, جہاں پہ ان کے 14 MNAs اور 26 MPs تھے, وہ پاپولیرٹی وہاں پہ ایکسپوز ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. اب آج جو کوشچن آپ نے مجھے کیا, میں آج بھی ایمان کی حد تک بات کرنے لگا ہوں. نہ مجھے کسی نے لائن دی ہے, نہ مجھے کسی نے کہا ہے, نہ میں نے پارٹی کی لائن پہ بات کر رہا ہوں. دیکھیں یہ پاکستان ہوگا تو یہ مملکت خدا داد پاکستان زندہ سلامت رہے گا, تو آپ MNA بن جائیں گے, MPA بن جائیں گے. لوگ بار بار وزیر اعظم بنے ہیں. نواز شریف صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم بنے ہیں. لوگ یہاں وزیر اعلیٰ بار بار بنے ہیں. یہاں MNAs 8-8 دفعہ لوگ بنے ہیں. اس ملک کو بچائیں. دہشت گردی کے بہت بڑی اس وقت حملہ آور ہو چکی ہے, اور 22 کروڑ عوام کے کھانے کا مسئلہ ہے, روٹی کا مسئلہ ہے. بیٹھ جائیں, اس کو حل کر لیں. یہ اس سے بڑا انتشار, بیرونی خلفشار, شازیہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ میری خواہش ہے کہ آپ نیشنل اسمبلی کو 1 سال کے لیے ایکسٹینڈ کریں. آپ کل الیکشن کروائیں گے, اس سے کوئی حل نہیں نکلے گا. خواہش ہے, یہ آپ کی پارٹی میں ایسی کوئی سوچ نہیں ہے, پارٹی کی ایسی کوئی رائے نہیں ہے, یہ آپ نے مشورہ دیا ہے, رائٹ؟ یہ میرا مشورہ ہے, علل اعلان مشورہ ہے. میری باتیں میری بہن کو بھی یاد آئیں گی, باقی لوگوں کو بھی یاد آئیں گی. بہت بہت شکریہ مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی صاحب میرے سے. مجھے بریک لینی ہے ناظرین, واپس آتے ہیں ایک وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سینئر صحافی تجزیہ کار مظہر عباس صاحب مجھے جوائن کریں. السلام علیکم. بہت شکریہ مظہر صاحب آپ کا, آپ نے وقت دیا. مظہر صاحب 9 فروری کو حکومت نے APC بلائی ہے. باقاعدہ طور پر شہباز شریف صاحب نے تحریک انصاف کو بھی, عمران خان صاحب کو بھی مدعو کیا ہے. 2014 میں جب APS کا واقعہ ہوا تھا تب بھی تمام سیاستدانوں کو اکٹھا کیا گیا تھا. نواز شریف صاحب کی حکومت تھی, APC بلائی گئی تھی. اس وقت جو عمران خان صاحب تھے وہ بغیر کسی انکار کے, شکوک و شبہات, تحفظات کے وہ چلے گئے تھے. اس وقت صورتحال ایسی تھی. آج بھی ایک دفعہ پھر سے ملک کو دہشت گردی کا بھی سامنا ہے, یہاں معاشی مسائل بھی ہیں. آج پھر APC بلائی ہے اس وقت میں, لیکن کیا تحریک انصاف کا APC میں شرکت سے انکار کرنا, کیا یہ سیاسی غلطی ہے, غلطی کر رہے ہیں یا درست ہے؟ کیونکہ ایک طرف وہ انتقامی کارروائیاں وہ کہہ رہے ہیں, دہشت گردی, غداری کے مقدمات, دہشت گردی کے مقدمات, دوسری طرف APC. تو کیا آپ کو لگتا ہے انہیں شرکت کرنی چاہیے؟ شکریہ شازیہ. دیکھیے جو 2014 میں صورتحال تھی وہ بالکل مختلف تھی. اس وقت عمران خان کی ایک تحریک چل رہی تھی, ان کا دھرنا چل رہا تھا, اور جو پولیٹیکل ڈفرینسز تھے دونوں کے درمیان, جو اس وقت PMLN کی گورنمنٹ تھی, میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے, اور عمران خان 2013 کے الیکشنز پر انہوں نے سوال اٹھائے تھے اور اس پہ تحریک چلائی تھی. تو وہ ایک سیاسی اختلاف دونوں کے درمیان شدت اختیار کر گیا تھا, جس میں الٹیمیٹلی جوڈیشل کمیشن بنا اور عمران خان کو اس کا فیصلہ ماننا پڑا. تو اسی دوران جو ہے وہ یہ 16 دسمبر 2014 والا واقعہ ہوا. APS کا ظاہر ہے 150 کے قریب بچے تھے. وہ اتنا بڑا واقعہ تھا کہ اس نے پورے ملک کو بالکل ہلا کے رکھ دیا, جس طرح ابھی بھی پشاور والا واقعہ. لیکن اس کی ایک اور زیادہ سگنیفیکنس یہ تھی کہ اس میں جو مارے گئے لوگ تھے, جو شہید ہوئے, وہ زیادہ تر بچے تھے یا اسکول ٹیچرز تھے. اور اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی وہ عمران خان کو سے سیاسی اختلاف تو کر رہی تھی, اور بہت زیادہ شدید سیاسی اختلاف تھا, اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ عمران خان کو پشتپناہی حاصل ہے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی. لیکن اس وقت وہ عمران خان کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہے تھے جو دہشت گردی کے واقعات تھے. اب اس وقت جو صورتحال ہے, اس وقت جو خاص طور پہ پشاور والا واقعہ ہوا ہے,
اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ عمران خان کی ظاہر 3-3.5 سال گورنمنٹ رہی ہے اور اس کے بعد ان کو عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے ہٹا دیا گیا. تو ایک طرف تو عمران خان کا غصہ بہت ہے, ان کا غصہ صرف شریف یا زرداری صاحب کے خلاف نہیں ہے بلکہ جنرل باجوہ کے خلاف بھی ہے, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی ہے. تو وہ ایک ملٹیپلائی چیز ہو رہی ہے. اور ساتھ میں اس وقت جو پشاور والا واقعہ ہوا اس میں شہباز شریف صاحب نے بیسکلی جہاں انہوں نے ظاہر واقعے کی تحقیقات وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, وہاں انہوں نے اس وقت کی صوبائی حکومت جو عمران خان کی تھی اس کو بھی مورد الزام ٹھہرایا اور عمران خان کو بھی مورد الزام ٹھہرایا کہ انہوں نے ٹیررزم کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کی گورنمنٹ نے کوئی اقدامات نہیں کیے. تو اب ایسے ماحول میں جب ایسا ماحول ہو جائے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے جہاں اتنی زیادہ لیکن ٹھیک ہے, لیکن آپ دیکھیں نا جب سے پنجاب اسمبلی تحلیل ہوئی ہے, جو بات پرویز الہی صاحب کہتے تھے کہ اس طرح نہ کریں بڑے مشکلات ہوں گی, اور وہ سب کچھ تو ہو رہا ہے. گرفتاریوں میں بھی تیزی آئی ہے, انتقامی کارروائیاں اس کو کہہ دیں, سیاسی انتقامی کارروائیاں کہہ دیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک طرف اس طرح کی کارروائیاں اور دوسری طرف حکومت کا اے پی سی کے لیے بلانا یہ بھی درست ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا ایک پا ہاتھ آپ پیر پر رکھیں دوسرا آپ گردن پر رکھیں؟ دیکھیے اصل چیز مطلب وہ اے پی سی ایک پولیٹیکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی اتفاق رائے تو اس مسئلے پر ہے کہ آپ دہشت گردی ختم کریں. اقدامات کی ضرورت ہے. اس وقت پاکستان ایک شدید معاشی اور سیکیورٹی صورتحال سے گزر رہا ہے. معاشی صورتحال آپ کی اب بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے. سیاسی صورتحال یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. سیکیورٹی کی صورتحال یہ ہے کہ دہشت گردی نے دوبارہ سر اٹھا لیا ہے اور مختلف واقعات ہو رہے ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر کو نیچے لایا جاتا, اور اس میں ظاہر ہے انیشیٹو گورنمنٹ لیتی ہے. ہمیشہ حکومت وقت جو ہوتی ہے وہ ایک پھلدار درخت کی مانند ہوتی ہے جو جھکتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس وقت ایسے واقعے کے موقع پہ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پشاور گئے تھے اگر شہباز شریف صاحب وہ سابق چیف منسٹر محمود خان کو بھی بلاتے, پرویز خٹک کو بھی بلاتے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے صورتحال کو ایک طرف جس طرح وہ خود کہتے ہیں کہ پس پش ڈال دیں, لیکن پس پش ڈالتے نہیں ہیں. وہ عمران خان ان پر الزام لگا رہے ہیں, وہ عمران خان پر الزام لگا رہے ہیں. اور دوسری بات مظہر صاحب, اس جو کارروائی ہے پشاور والا جو واقعہ ہے, اس میں سب کو بیٹھ کر کسی بھی نئے ایکشن پلان بنانے کی ضرورت نہیں ہے. 2014 میں جو ایکشن پلان بنا تھا, آپ نہیں سمجھتے کہ اگر اسی پر من و عن عمل کر لیا جاتا تو آج صورتحال جو دوبارہ شروع ہوئی ہے ایسا نہ ہوتا؟ شادیہ, دہشت گردی کے خلاف ہم نے سنجیدہ لڑائی لڑی ہی نہیں ہے. ہم کنفیوز رہے, ہم انتہا پسندی کی تعریف میں کنفیوز نظر آتے ہیں. ہم ہر طرح کی اس کے جو اقدامات جس لیول پہ ہونے چاہیے تھے وہ اقدامات ہوئے نہیں. ٹھیک ہے, ایک ملٹری آپریشن ہوا شمالی وزیرستان, جنوبی وزیرستان, کراچی, سوات, مالاکنڈ, ان جگہوں پہ آپ نے کیا اور بڑا عرصہ سکون بھی رہا, یہ بھی ریالٹی ہے. لیکن جو روٹ کاز ہے, روٹ کاز ایڈریس نہیں ہو پایا. آپ نے انتہا پسندی کہاں جنم لیتی ہے, کیسے جنم لیتی ہے, اس چیز کو ایڈریس نہیں کیا گیا. آپ کے سلیبس کے جو مسئلے مسائل تھے ان کو اس میں کنفیوژن رہا. پھر آپ کے یہاں ایک پولرائزیشن, ریلیجس پولرائزیشن جو رہی اس کے اندر وہ رہا. تو ہم نے آپ نے ٹارگیٹڈ آپریشن تو ضرور کیے, لیکن آپ نے ایک نئی کھیپ کھڑی ہو جاتی ہے. پھر اب جو عمران خان کی گورنمنٹ آئی اور جو عمران خان جو جواز پیش کر رہے ہیں اور جو وہ جس چیز کو آپ دفاع کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے مسئلے کو حل کیا ان کے بقول, اور یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ان کے 3.5 سال میں کوئی اس طرح کی دہشت گردی نہیں ہوئی, تو آپ نے تو یہ ایک بہت ہی خطرناک پلان بنایا تھا کہ افغان ملیٹنٹس کو, افغان طالبان کو یہاں لا کے بسانے کا. آلریڈی ہم افغان ریفیوجیز کو بھگت رہے ہیں پچھلے 40 سال سے, اور وہ اب ہم میں مکس اپ ہو گئے ہیں. اس کی وجہ سے ایتھنک ایشوز کھڑے ہو گئے ہیں. بالکل. اب آپ لا کے ان کو بسا رہے ہیں کہ جو ادھر افغانستان میں لڑ رہے تھے
ان کو اب آپ یہاں کے اور ان کا آلریڈی ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کا ایک ان ہولی سا یا ہولی سا الائنس ہے، ان کا الحاق سا ہے. تو عمران خان صاحب کی بھی جو گورنمنٹ افغان ایشو کو ایڈریس کر رہی تھی وہ قطعی طور پہ ایسا اس طرح کا نہیں تھا. ٹھیک ہے، وہ بھی اسٹریٹجی درست نہیں تھی. تو مظہر صاحب، اس بڑی سیاسی جماعت کے بغیر تحریک انصاف، دیر از نو ڈاؤٹ کہ بہت بڑی جماعت ہے پاکستان کی، دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے اس وقت، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس جماعت کے بغیر اے پی سی کی کیا سگنیفیکنس رہ جائے گی؟ کوئی وہ نہیں ہوگی. دیکھیے آج عمران خان صاحب کو نے ایک بڑی اپارچونٹی مس. آج اگر وہ جا کے اپنا یہ پورا ایک موقف، ایک بیانیہ ایپیکس کمیٹی میں، دیکھیے ایپیکس کمیٹی میں صرف مسلم لیگ نون یا موجودہ حکومت نہیں بیٹھی ہوئی تھی، وہاں آرمی چیف بھی بیٹھے تھے، ڈی جی آئی ایس آئی بھی بیٹھے تھے، اور جو ہے سینئر آفیسرز بیٹھے ہوئے تھے آرم فورسز کے. تو وہاں جا کے اگر عمران خان اپنا ایک موقف سامنے رکھتے، افغانستان کے حوالے سے ایک موقف سامنے رکھتے، تو ان کا پہلا باضابطہ ایک انٹریکشن آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے بھی ہوتا. وہ یہ ساری باتیں بھی کرتے جو ان کے نقطۂ نظر سے صورتحال کو خراب کر رہی ہے. بالکل. اور تو عمران خان نے ایک بڑی اپارچونٹی آج مس کر دی. اسی طریقے سے اے پی سی میں چاہے وہ نہ جائیں، شاہ محمود قریشی چلے جائیں، اچھا تو ہو کہ وہ خود جائیں، خود جا کے اپنا موقف سامنے رکھیں. بالکل، اسد عمر صاحب جا سکتے ہیں اگر خود نہیں جا رہے. جا کے اپنا موقف رکھیں. آپ ضروری تھوڑی ہے کہ ان کے ہاں میں ہاں ملائیں. اگر کوئی جوائنٹ ڈکلیریشن جس پہ آپ کا اتفاق رائے ہے وہ بنتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو آپ اپنا موقف سامنے رکھ کے آ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، ختم ہو گئی بات. اس کو اوائڈ کرنا میرا خیال ہے درست نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ. سینئر صحافی تجزیہ کار مظہر عباس صاحب میرے ساتھ تھے. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. فیڈ بیک ضرور دیں، اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.